تو بچے آپ لوگ اس سے پہلے بھی پچھلی کلاسز میں ان کتابوں کے بارے میں اور کن نبیوں پر یہ کتابیں نازل کی گئی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو ایک دفعہ دوبارہ سے ہمارا ریوائز بھی ہو جائے گا اور ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تورات۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات۔ تورات کس نبی پر نازل کی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 3 پہ ہے انجیل۔ انجیل انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، ان ساری کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی آخری اور مکمل کتاب ہے اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے لیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور کیا ہے مکمل کتاب ہے، اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور جو رہنمائی ہے اس کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی مقدس کتاب ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی پر نازل ہوئی، اس کے بعد اور کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی اور نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا۔ اور دیکھیں کہ یہ اتنی قیمتی کتاب ہے، یہ اتنی انمول کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود ہمارا اللہ پاک لے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا صرف ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 10 نیکیاں نہیں، الف کی 10 نیکیاں الگ ہیں، لام کی الگ ہیں، میم کی الگ ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب ہم صرف اور صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے بچے ہمیں اپنی روٹین کا یہ حصہ بھی بنا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے دن کا آغاز اس مقدس کتاب سے کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر بچے بلکہ زیادہ بچے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، اور آج کل ان کے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ہے تو وہ کوشش کریں کہ بہت اچھے طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک جو ہے وہ درست تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔